نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، فضا میں غم کا موسم چھا گیا ہے، محرم کا مہینہ آ گیا ہے۔ ماہ محرم کا آغاز ہوتے ہی، محرم کا چاند دکھتے ہی پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانیت ہے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کے غم میں پوری دنیا ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت ہم ناظرین ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے جامعہ نگر کے ایک عظیم خانوادے کے حوالے سے ہم ایک عظیم شخصیت سے آپ سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں۔ ہم جب پہنچتے ہیں جامعہ نگر میں تو وہاں ہمیں سیدین منزل میں ہم جاتے ہیں، اور ایام عزا کا سلسلہ جو محرم میں چاند دیکھ کر آغاز ہوتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدین منزل میں بھی بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ فرش عزا، امام مظلوم کا فرش مجلس جو جناب بانی جس کی بانی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، وہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے۔ بڑے خلوص کے ساتھ مجلس کا اہتمام بہت مدت سے ہوتا چلا آیا ہے، تو ہم نے چاہا کہ اس فرش عزا پر پہنچا جائے، اور اس وقت جو اس کی میزبان ہیں کا شرف جن کو حاصل ہے، وہ عظیم خاتون جو پوری دنیا میں ایک عظیم گھرانے کے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت بنانے والی اس شخصیت سے ملا جائے جن کا نام سیدہ سیدین ہے۔ ہندوستان میں وہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کا تعارف جس کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ پلاننگ کمیشن ممبر آف پلاننگ کمیشن کی حیثیت سے ان کے الگ خدمات ہیں، لیکن دنیا بھر میں وہ ایک ادبی پروگراموں میں، ادبی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور اپنے خیالات کے ذریعے، اپنے فکر کے ذریعے اور اپنے اس جذبے کے ذریعے کہ ہم انسانیت کے کام آئیں، ہمیں وہ نظر آتی ہیں۔ لیکن وہ فکر کہاں سے ملتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں وہ در حسین سے جڑی ہوئی ہیں، اور ایک عظیم خانوادے سے ان کا رشتہ ہے، یعنی الطاف حسین حالی۔ میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو کافی دیر میں اسی میں لگ جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں استقبال کرتا ہوں آپ کا اس خاص طور سے اپنے اس پروگرام میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو فرش عزا آپ سیدین منزل میں قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو یقیناً ورثے میں ملا ہے، اور آپ کے اجداد بھی یہ کرتے چلے آئے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ سلسلہ کب سے قائم ہے، اور آپ کا جو بنیادی طور پہ تعلق ہے وہ کہاں سے ہے؟ جی، میرا تعلق میرے والد پانی پت کے تھے، مولانا الطاف حسین حالی پانی پت کے تھے، اور میری والدہ رامپور کی تھیں، نوابی خاندان کی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب رشتہ تھا، اور دونوں عقیدت مند تھے۔ رامپور میں آپ کو معلوم ہے محرم کس قدر شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، اور پانی پت میں محرم بہت زبردست منایا جاتا ہے، مگر اتنی شان و شوکت سے نہیں۔ رامپور میں جس طرح سے ہے۔ تو یہ علم جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امی کے علم ہے، یہ 100 سال پرانے علم ہیں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے قدیم پٹکے بھی پرانے ہیں، کچھ پٹکے نئے ہیں، مگر زیادہ تر پٹکے، اور وہ پٹکے جو علم کے ہیں، وہ خوبصورتی جو پرانے 100 سال پرانے پٹکوں میں ہے اور 100 سال پرانے علم میں ہے، وہ اب ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی۔ بے شک تو بس یہی عقیدہ ہے، اور یہ مینٹین پوری طرح سے اس کو تمام تبرکات کو محفوظ، نہ صرف یہ کہ محفوظ رکھا ہے، بلکہ ہر سال آپ بڑی عقیدت کے ساتھ مجلس عزا اور ذکر امام حسین کرتی ہیں، اور یہ پورا عزا خانہ بڑے خلوص کے ساتھ آپ اس کو جلاتی ہیں۔ مجھے یہ علم ہوا ہے کہ آپ کی والدہ ذاکرہ بھی تھیں، اور وہ امام مرثیہ، والدہ حفظ تھا ان کو، جبکہ خاموش ہوئی شمع امامت رن میں۔ یہ جو شام غریباں تھی، اس میں آپ کو پتہ ہے سب اندھیرا ہوتا ہے، تو ایک شمع بھی نہیں جلاتی تھی امی، ان کو پورا یہ جبکہ خاموش ہوئی شمع امامت رن میں، ان کو وہ پورا مرثیہ حفظ تھا۔ اور ظاہر ہے وہ رامپور کی ایک
خانوادے سے اور ایک نوابی خاندان سے تعلق کرنی تھی، مگر وہ بہت ہی ہمبل تھی. ہاں نہیں، وہ تو بہرحال جب وہ امام حسین مظلوم کے در سے وابستگی ہو تو اور 9ویں تک سوگ مناتی تھیں. جی اور کوئی لال کپڑا زیور کچھ بھی نہیں پہنتی تھی. اس کے بعد 2.5 مہینے پورا 2.5 مہینے 9 ربیع الاول کو 8 ربیع الاول کو کے بعد 9 سے وہ بڑھاتی تھی. یہ دیکھیے، یہ رامپور کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، نوابین کا وہ شہر، اور وہاں پر علم اور عزاداری اور تعزیہ داری بہت پوری دنیا میں مشہور ہے. لیکن جس خانوادے میں آپ کی والدہ کی پرورش ہوئی تو آپ نے بتایا کہ انہیں پورا کلام حفظ تھا اور شام غریبہ میں وہ پڑھتی تھیں. تو وہی اثر ہے کہ جو آج تک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ میں بھی موجود ہے، اور آپ بھی کتنے خوبصورت انداز سے مرثیہ پڑھتی ہیں تحت لفظ. اور میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ سمپوزیم وغیرہ جو پیام زینب اور اس مختلف عنوانات سے ہوتے ہیں، تو آپ سیرت اہل بیت کے حوالے سے جب گفتگو کرتی ہیں تو ان کی سیرت کا جو اثر ہم میں ہونا چاہیے، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ ہم ان کے ماننے والے تو ہیں، تو ہمیں ان کے فالوور کس طرح ہونا چاہیے کہ ہم ان کے سیرت کو اپنا رہے ہیں، انسانیت ہمارے اندر، اس حوالے سے تھوڑا سا میں چاہتا ہوں. کیونکہ آپ کا سوشل جو NGOs ہیں میں دیکھتا ہوں، اس میں آپ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ وہاں جاتی ہیں اور اپنا ایک پوری طرح سے وہ آپ کی جو ہدایات ہیں اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی میری پبلک لائف ہے اس میں واقعہ کربلا اور خواتین کربلا وہ بہت ضروری حصہ ہے میری پبلک لائف کا. اور جیسے کہ سب قتل ہو گئے، سب ختم ہو گئے، تو کس نے لیڈرشپ ہاتھ میں لی؟ اور حضرت زینب اور حضرت کلثوم نے. اور حضرت زینب جو تھی وہ پورا تختہ پلٹ گیا یزید کا، اور کوئی بھی کمیونیکیشن کی مینز ہی نہیں تھیں. تو اسی زاویے سے، اسی اگزامپل سے میرا انکانشیسلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کریج اور ایک طرح کی کیا کہوں، لیڈرشپ، کریج، بینیولنس، یہ انگریزی کے لفظ ہیں. اور میں ان کے اس کے مطلب یہ آپ سمجھیے کہ حضرت زینب کی لیڈرشپ نے پورا تختہ پلٹ دیا، یزید کا تختہ پلٹ دیا. اور ایک خاتون کے، ایک رہبر کے، انہوں نے she rose above everyone, all the men and all the males, and she rose above and she was the real leader. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمان خواتین کو بڑھنا چاہیے حضرت زینب کے اگزامپل سے، حضرت فاطمہ کے اگزامپل سے، حضرت خدیجہ کے اگزامپل سے. ہم کو بڑھنا چاہیے، ہم کو رائز کرنا چاہیے، اور ہم کو ظلم تشدد کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تو میں تو روتی ہوں مجلس میں، مگر مجھے بہت کریج بھی ملتا ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے، اس میں یہ دل ڈھونڈتا ہے اسی اگزامپل سے اور ان رہبران قوم کے لیے ہم سر جھکاتے ہیں ان کے، اور نقش قدم پہ چلتے ہیں. کیونکہ ہمیں صرف یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیڈرز دیے ہیں، یہ رہبر دیے ہیں کہ جن کے جو خواتین جو ہیں اس پہ مسلم ویمن، مسلمان عورتیں انہی کی رہبری کے پیچھے چلیں تو اپنے آپ کو بہت ایلیویٹ کر سکتی ہیں.
بہت عمدہ بات کہی ہے ابھی آپا نے کہ دیکھیے خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ کا بھی ذکر کیا آپ نے. تو یہ وہ اگر ان کی سیرت کو ہم دیکھیں، ہم ایسا نہیں ہے صرف ان کو مان رہے ہیں، ان کا ذکر کریں، بلکہ ان کی سیرت دیکھیں کہ وہ کن حالات میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری. امام حسین نے جو پوری شہادت دی کربلا میں، اتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ اگر آج تک وہ قربانی، وہ ذکر ہو، وہ مقصد موجود ہے تو وہ شہزادی زینب کی بدولت وہ آج ہم اس ذکر، ان کا امام کا ذکر کر رہے ہیں، اور حقیقی اسلام اور حقیقی دین اور جو انسانیت جس میں ہے وہ آج ہم تک پہنچا ہے. تو بہت عمدہ بات آپ نے یہ بھی کہی کہ ہمیں یہ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت پر نظر رکھیں اور عملی طور پر ہم ان کے راستے پر چلیں. میں ایک آپ کے سامنے ایک قطع پیش کرنا چاہ رہی ہوں. ارے ضرور. جو افتخار عارف صاحب نے لکھا ہے. جو مجھے علم ہے کہ افتخار عارف صاحب تو آپ کے بہت قریبی، آپ سے تعلق، رشتہ اور جو ہے دوستی، اور تو میں چاہتا بھی تھا کہ آپ اکثر ان کے شعر کوٹ بھی کرتی ہیں. تو اگر اس وقت آپ افتخار صاحب اس مجلس میں کلام پڑھنے والے ہیں. جی ارے ضرور، انشاءاللہ وہ بھی دن آئے گا جلدی. تو آپ کچھ اشعار ان کے اگر پڑھیں گے تو ایسے. میں یہ حضرت زینب کے تعلق سے پڑھ رہی ہوں. بالکل. کربلا گواہی دے، فاطمہ کی بیٹی نے باپ کی شجاعت کو صبر سے بدل ڈالا، بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا. کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے. حق کی پاسداری کی فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے، ساتھ تھی زینب. کربلا گواہی دے، پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی. ایک سفر ہوا انجام، ریگے گرم مقتل پر چند بے کفن لاشیں، بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے. کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب. کربلا گواہی دے. مشہد مقدس سے ایک نیا سفر آغاز، جس کی ایک منزل شام مظلومی اور وہ خطبہ زینب. پھر تو برسرے دربار پوچھنے لگی دنیا، ظلم کی کہانی میں داستاں سراؤں کے حاشیے کہاں تک ہیں، حاشیے کہاں تک ہیں. اور یہ جو درد محکم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو آنکھ پرنم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ جو فرش ماتم ہے یہ بھی ایک گواہی ہے. کیا کہنے ہیں، کیا خوبصورت نظم آپ نے اس وقت آپا سنا دی. اور یقیناً اس میں افتخار عارف صاحب کے حوالے سے مجھے ایک شعر آپا ان کا بہت مجھے یاد آتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے محرم میں کہیں بھی موقع ملے تو وہ شعر میں ضرور پڑھتا ہوں اور ثواب انہیں پہنچتا ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. کیا خوبصورت کلام. اور آپ نے شہزادی زینب کے حوالے سے جو نظم سنائی ہے، یقیناً اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. میں آپ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ کتابوں کا ذکر کرنا ہی تھیں جو آپ کے والدہ کے نے جو تو اس کے حوالے سے ہی میں چاہتا ہوں. میری پھوپھی جان نے صالحہ عابد حسین نے، ہاں وہ انہوں نے سلک گوہر لکھی، کئی کتابیں لکھی، مگر سلک گوہر ہمارے بائبل کی طرح ہے ہمارے محرم میں. وہ آرٹیکلز ہیں، مطلب مضامین ہیں، اور اس میں کوٹیشن بھی ہیں، مگر زیادہ تر اور
میری پھوپھی اماں نے مختار فاطمہ اہلیہ مستحسن زیدی فرام میرٹھ، تو انہوں نے چمنستان عقیدت لکھی. اچھا، یہ کتاب چمنستان عقیدت. اچھا. تو یہ تو تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا اس کتاب کو تو میرے خیال سے. بہت عرصہ ہو گیا ہوگا. تو بس یہ ہے، یہ میری وراثت ہے. اس میں رباعیات بھی ہیں، اس میں نعت بھی ہے، نعت سرور کائنات بھی ہے. اور یہ ناظرین، یہ کتاب جس کا ذکر کیا ابھی آپ نے، اور یہ میں کتاب دیکھ کر ہی، اس کے اوراق دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کتنی پرانی ہے. تو میں یہ بھی جب کھول رہا تھا اس کتاب کو، چمنستان عقیدت کو، تو میں نے نظر گئی کہ اس میں سنِ اشاعت کدھر ہے. تو سنِ اشاعت 1965 ہے، جون، یعنی جون کا مہینہ یہ چل بھی رہا ہے. 1965 کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اور یقیناً اس میں جو نعت سرور کائنات ہے، اور پھر رباعیات ہیں، اور حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے جو میں دیکھ رہا ہوں، اس میں تو مسدس کے انداز میں یہ کلام ہے. تو یہ خزانہ جسے کہا جائے ہمارے بزرگوں کا، آج بھی موجود ہے. ہم شکر بیچتے ہیں. اور آپ نے پورا اسے، یعنی جو آپ کو ورثے میں ملا ہے جسے کہا جائے، اس کو کس انداز سے سنبھال رکھا ہے. جبکہ آپ کی جو اعلیٰ تعلیم جہاں تک میری نالج میں ہے، وہ آپ میرے خیال سے ہندوستان سے باہر ملکوں میں رہی ہیں، اور وہاں پر، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کا میدان رہا کہ جو حکومت میں بھی اور پھر دیگر، تو اس میں فرصت کے لمحات نکالنے، لیکن وہ لمحات، میں تو کہوں گا فرصت کے لمحات نکالنے، لیکن آپ نے اس کی امپورٹنس سمجھی. اسی وجہ سے شاید آج وہ آپ بھی اتنا خوبصورت عزا خانہ، اسے ایک ایک پنجہ، ایک ایک پٹکا، ایک ایک، یعنی میں دیکھ رہا تھا تبرکات میں کس انداز، کتنا قدیمی یہ تبرکات کو آپ نے سنبھال کے رکھ رکھا ہے. دیواروں پر چاروں طرف جو یہ میں دیکھ رہا ہوں علم اور یہ پٹکے لگے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں لگے ہوئے ہیں. یہ جب اوپر سے کہیں سے حکم ہوتا ہے یا ان کی مرضی ہوتی ہے، تبھی کوئی خوش نصیب ایسا ہوتا ہے جو اسے سنبھال سکے. میری دعا ہے کہ آپ یہ سرمایہ اسی طرح سے محفوظ رہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے، اور آپ کو اچھی صحت، ینگ جنریشن. جی. تو آگے جنریشن جو ہماری ینگ جنریشن ہے، اس کو اسی لیے کہ اس تبرکات کے یعنی وسیلے سے ہم جو یہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو ہمیں ایک اطمینان، جو دل کو اطمینان ہوتا ہے، اور جو یہ اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کرتا ہے، وہ ہر کسی کو ایسے میسر نہیں ہو سکتا. ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی ینگ جنریشن بھی قائم رکھ سکے، اور آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے، طویل عمر عطا کرے. خاتمہ بخیر. نہیں، ہم تو چاہتے ہیں اچھے لوگ جب ہوتے ہیں تو وہ دعا یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ کم ہیں، لیکن آپا سے مل کر جب بھی مختصر سی بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہمیں اطمینان ہے کہ دنیا رکی ہوئی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بڑی بہن ہے. تو خواتین، یعنی کربلا کی خواتین کے حوالے سے جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا، اور ان کے جو اہمیت اور ان کا جو خدمات ہیں، اور اسلام مذہب کو، اس صحیح حقیقی دین کو پھیلانے میں، اس پر بھی بڑی روشنی ڈالی. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے اپنا، تمہاری عمر دراز ہو اور تمہارا حوصلہ بلند رہے. بہت بہت شکریہ. بس یہ دعائیں بزرگوں کی ملتے رہیں، ہمارے لیے اس سے بڑا تبرک نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدین منزل کی دوسری مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم. آپ دور دور سے آئے ہیں، کچھ نزدیک سے بھی آئے ہیں، مگر ہمارے لیے یہ بہت فخر کا اور ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ والدہ اور والد کا ٹریڈیشن ہم برقرار رکھ رہے ہیں. رسول اللہ، امام حسین اور اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں. آپ سب کے تعاون سے، آپ سب کے کوآپریشن سے ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. تو میں مجلس کا سلسلہ شروع کرتی ہوں. میں چند لائنیں قرآن کی ریلیونٹ فرام سورہ البقر
اس سے میں چند لائنوں سے شروع کرتی ہوں اور اس کے بعد پروگرام آگے بڑھاتی ہوں. ایک ایک لائن سورہ البقر کی، سیکنڈ سورہ آف دا قرآن. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. 232 And Allah knows what you know not. لائن 233 اینڈ 286 جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں. میں نے پہلی بار اس کو ڈسکور کیا سورہ البقر کا، اور وہ لائن یہ ہے: لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس الا وسعها. No soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. No soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. اور پھر وہی سورہ البقر کا 256 آیت، اور یہ سب کو معلوم ہے: لا اکرہ فی الدین، let there be no compulsion in religion. Line 249 Allah is with those who stand steadfastly and persevere. Wallah ma'il sabirin. اور line 286 Surah Al-Baqarah, second Surah of the Quran. On no soul doth Allah place a greater burden than it can bear. La yukallafil latu nafasan illa wusaha, laha ma kasabat wa ilaha ma katasabat, rabbana tu akhazna in nasina wal akhirata. On no soul shall Allah place a greater burden than it can bear. تو یہ سب لائنیں سورہ البقر کی ہیں، اور ہمارے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کے لیے بہت ایک طرح سے ریلیونٹ بھی ہیں، اور ایک طرح سے جیسے on no soul shall have a burden laid on it greater than it can bear. تو یہ ہمارے لیے انکریجنگ بھی ہیں اور ہمارے حالات کی ترجمانی بھی کرتی ہیں. تو یہ میں تھوڑا چھوٹا سا قرآن کی آیت سے آپ کے لیے آپ سے شروع کرنا، آپ مجلس کو شروع کرنا چاہتی ہوں. آگے بڑھتے ہوئے میں ایک قطع، میری بڑی پھوپھی تھیں مختار فاطمہ، ان کی کتاب تھی چمنستان عقیدت. 4 لائنیں اس میں سے میں کوٹ کروں گی. ان کا نام میں نے بتا دیا، ان کا نام مختار فاطمہ تھا. محترم ہے حضرت زینب مثال فاطمہ، محترم ہے حضرت زینب مثال فاطمہ، چہرہ انور سے پیدا ہے جمال فاطمہ، چہرہ انور سے پیدا ہے جمال فاطمہ، اور کر دیے 2 لال اپنے بھائی کے اوپر نثار، کر دیے 2 لال اپنے بھائی کے اوپر نثار. عاشق شبیر تھے، عاشق شبیر تھیں زینب مثال فاطمہ، عاشق شبیر تھیں زینب مثال فاطمہ. اور میں ایک چھوٹا سا قطع افتخار عارف صاحب کا، جو ہمارے بہت
عزیز دوست بھی ہیں اور وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اس مجلس میں شرکت کریں گے اسلام آباد سے، اور میں ان کے چند اشعار ان کے پیش کرنا چاہتی ہوں، پھر مجلس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے، اور موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے۔ وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا بعد وقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، وہ جو عاشورے کی شب گل ہو گیا تھا ایک چراغ، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے، اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے میں ہے۔ اور آخری شعر ہے، نو کے نیزہ پر بھی ہونی تھی تلاوت بعد عصر، نو کے نیزہ پر، نو کے نیزہ عصر کے بعد شہادت، نو کے نیزہ پر بھی ہونی تھی تلاوت بعد عصر، مصحف ناطق تہے خنجر ابھی سجدے میں ہے۔ تو مجلس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے، تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ مجھے ہے کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانے کا پتہ، بتھائے کاظمین و ہراسان سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے۔ ایک قطع پیش ہے، مشہور شش جہت میں شرف پنج تن کا ہے، مشہور شش جہت میں شرف پنج تن کا ہے، پہلے تو نام پاک رسول زمن کا ہے، بعد اس کے نام خسرو خیبر شکن کا ہے، اور اسم پھر بطول اسیر مہن کا ہے، چوتھے جو اس میں ہیں حسن سبز فام ہیں، اور پانچویں حسین علیہ السلام۔ چند بند مرثیے کے، یہ آخر بند ہیں، آخر کے بند ہیں مرثیے کے، کہ جیسے وہ آئے اور اس کے بعد ان کی حالت جس کنڈیشن میں ان کی حالت ہو گئی، اس کے چند بند ہیں۔ شراف جو باہر گئے، فراش جو باہر گئے، فرش اس میں بچھا کر، کس شان سے داخل ہوئے ناموس پیمبر، ہودج سے اترنے لگی جو دختر حیدر، پردے کو سنبھالے ہوئے تھے قاسم و اکبر، رایت لیے عباس فلک جاہ کھڑے تھے، خود اپنی ابا روکے ہوئے شاہ کھڑے تھے، محمل سے اتر آئیں جو نوڑائے ہوئے سر، نالیں رکھے زوجہ عباس نے، نالین رکھے جو زوجہ عباس نے لا کر، ایک ہاتھ کو تھامے ہوئے تھیں بانو سرور، اور سجاد اٹھائے تھے لٹکتی ہوئی چادر، ایک دختر شبیر ادھر ایک ادھر تھی، سر بلوے میں کھل جائے گا اس کی نہ خبر تھی، ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز وہ تھا گر تھے نیزے لیے ناری، ہودج تھا نہ محمل نہ کجاوا نہ اماری، بے پردہ تھی خاتون
قیامت کی وہ پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے بھال کھلے چہرے پہ اور ہاتھ بندھے تھے۔ ہاں حیدریوں مرثیہ اب ہوتا ہے آخر، پرسا دو کہ ہے فاطمہ اس بزم میں حاضر، ہے شہ آوارہ وطن، ہائے مسافر، مذبوح قضا تشنہ دہن صابر و شاکر۔ زلفیں وہ تیرے خاک میں سب اٹ گئیں آقا، ہے تیری گردن کی رگیں کٹ گئیں آقا۔ مولا تیرے امامہ گلگوں کے تصدق، آقا تیرے پیراہن پرخوں کے تصدق، ان زخموں کے قربان دل محزوں کے تصدق، ریتی پہ تڑپتے قد موزوں کے تصدق، خنجر کے تلے سجدے رب کرنے کے صدقے، آقا تیرے پانی کے طلب کرنے کے صدقے۔ اور آخری ہے زخمی ہوئے تلواروں سے ہے تیرے پرتو، ہے ستم ایجاد نے پکڑے تیرے گیسو، ہے تیرے سینے پہ رکھا شمر نے زانو، ہے تیری پوشاک بھی سب لے گئے بدخو، کاندھے پہ عبا برم قبا رہنے نہ پائی، ہے تیرے لاشے پہ ردا رہنے نہ پائی۔ وہ اوس وہ دھوپ 8 پہر ہائے حسینہ، لی آ کے خبر لی آ کے کسی نے نہ خبر، ہائے حسینہ نیزے کے انی اور تیرا سر، ہائے حسینہ کیوں پھٹ نہیں جاتا یہ جگر، ہائے حسینہ کچھ فرق نہ اس ناز میں اور نور میں رکھا، ہولی نے سر پاک کو تنور میں رکھا۔ ہے حسین۔
خدا حسین علی کا دل ربا حسین شہید کربلا حسین یا 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 حسین برائے نبیو علیو بطول برائے تو ریحان باغ رسول تو سجاد باخر شہ اولیاء جعفر بقاسم برائے رضا برائے تقیو نقیو حسن برائے ظہور امام زمن پڑھو سورہ فاتحہ بادرود کہ خوشنود ہو تم سے رب وجود. سورہ فاتحہ